السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سردار متین صدوزئی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک یاسین صاحب کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ 25 تاریخ کو ہر پارٹی ہر گروہ نکلنے کے لیے گزارش کر رہا ہے، اور بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے، وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ ہم کو سر عام چوک میں لٹکایا جائے اگر ہماری بات پر عمل کرو اور مسئلہ حل نہ ہوا تو۔ ان کی بات کیا جس پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نکلیں اور تمام آدمی نکلے، ایک آدمی نکلے، تو اس کے بعد مسئلہ واللہ عالم کس طرح حل ہوگا۔ میری سمجھ میں تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں سے بات چیت بھی کی، بغیر ٹریننگ کے بغیر اسلحہ کے ہم بارڈر بھی کراس نہیں کر سکتے، کراس کریں گے بھی تو کیا نتیجہ ہوگا، یہ سمجھو ایک قسم کی خودکشی ہے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ملک یاسین صاحب کے لیے ہمدرد ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ ابھی نہ ہم عمر قید والی کوئی سزا رکوا سکتے ہیں، اگر پھانسی کا حکم دیتا ہے تو ہمارے روڈ پر نکلنے سے نہ مودی باز آئے گا، نہ اس پر کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے بھی لوگ نکلے، روڈ پر نکلے، تتری نوٹ، ہم خود بھی گئے 16 سال یا 16 سال 15 سال اتنا عرصہ میں خود بھی جاتا رہا ان لوگوں کے ساتھ۔ پونے صدی سے نتیجہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ خود مختار والی پارٹیاں ہوں یا الحاق والی پارٹیاں ہوں، جو بھی پارٹیوں میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک گروپ لیڈر کی بات نہیں کر رہا، تو یہ سب اپنی اپنی جیبیں گرم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ یاسین ملک صاحب ہوں یا دیگر کشمیر کے جو بھی ہیروز ہیں، جس طرح سے بھی ان کی کشمیر کے لیے خدمات ہیں، تو ان کو ریلیز کرانے کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے، فیس بک پر لکھنا نہیں، ٹویٹر پر لکھنا نہیں، احتجاج کرنا نہیں۔ احتجاج یقین جانے ہم کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے اور ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ یہاں تک محدود ہے۔ احتجاج سے کریں، احتجاج میں یہ نہیں کہتا احتجاج نہ کریں، احتجاج آپ کریں، میں بھی احتجاجوں میں شامل ہوتا رہا ہوں اور ہوتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ہمارا اصل جو طریقہ کار ہے وہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہی ہوگا، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی بھی کام ہم کریں گے جب اسلام کے مطابق ہی کریں گے، اسلام سے ہٹ کر اگر کریں گے تو اس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہوگی، اور جب اللہ ناراض ہوگا، اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو اس وقت اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، پتا ہل نہیں سکتا اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اگر اللہ کی مدد ہم کو چاہیے تو ہمیں صحابہ کرام والا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ میں واضح کھل کر بات نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اشارہ کیا، یہ اشارات اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ صحابہ کرام نے کون سے طریقے اختیار کیے؟ چوکوں میں جا کر کے انہوں نے نعرے مارے؟ کیا انہوں نے احتجاجی طور پر، جس طرح انڈیا ہے یا پاکستان ہے، پاکستان سے کچھ لیڈروں سے میرے بھی شدید قسم کے اختلافات ہیں، تو میں اٹھ کر کے گالیاں نکالنا شروع کر دوں، اسی طرح انڈیا کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں؟ بھئی گالیوں سے کوئی بھی چیز وہ اپنے حل کی طرف نہیں جا سکتی، کوئی بھی مسئلہ حل کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو طریقہ کار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اوپر لکھا ہوا اللہ اکبر، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ اور میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ ہمیں مل کر کے ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں ہم گن گن کے کفار سے بدلے لے سکیں، کیونکہ یہ بدلے لینے کا حق اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ جہاد ہم پر فرض ہو چکا۔ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ پاکستان ہم کو کیوں نہیں آزاد کرا کے دیتا، پاکستان یاسین ملک کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتا، کیوں نہیں وہ وسیع پیمانے پر آتا اور انٹرنیشنل عدالت میں ملک یاسین کا کیس کیوں نہیں لے کر کے جاتا۔ اسلام ہمیں
یہی اجازت دیتا ہے، یہ اجازت نہیں سوری حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر میرا آپ سے بھی بنتا ہے، اس طرح کے سوالات کرنے والے لوگوں کو، کہ ملک یاسین صاحب کا نعرہ ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، سب کے لیے قابل احترام ہے۔ ان کا نعرہ اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، تو پاکستان کیوں کر ان کے کیس کو وہاں تک لے کر کے جائے جو شخص ان کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ یہ سکے کا ایک رخ ہے، یہ اس پر کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، یہ سکے کا ایک رخ میں آپ کے سامنے خالی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ جب پاکستان اس پر دہشت گردی کا الزام ثابت ہو چکا، وہ خود اعتراف کر رہا ہے، 1992 میں ہتھیار انڈین آرمی کے حوالے اس نے کیے جس شخص نے، اور وہ ان چیزوں میں شامل ہے، تو پھر پاکستان ایک دہشت گرد کا معذرت کے ساتھ، وہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ آپ اور میں جانتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل سطح پر جو یہودی عیسائی کفار جتنے بھی ہیں وہ مجاہد لوگوں کو یہی دہشت گرد بولتے ہیں۔ تو ایک دہشت گرد کا کیس کیسے لے کے جائے گا، یہ سکے کا دوسرا رخ ہے۔ دونوں رخ میں نے آپ کو بتا دیے، اور سکے کا تیسرا رخ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ملک ہے، کوئی بھی مسلمان لوگ ہیں، وہ ملک یاسین سمیت دیگر جتنے بھی کشمیر کے ہیروز ہیں یا مسلم کے ہیروز ان کے حق میں ہیں سب۔ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کسی میں لیڈر کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ بات سیاست کی طرف نکل جاتی ہے، لوگ بغض میں کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کی فلاں غلطی ہے، اس کی فلاں غلطی، اس لیے پاکستانی لیڈروں نے باقاعدہ بیانات جاری کیے، اور اسی طرح کے بیانات جاری کیے جس طرح سے ہم نے نعرے مار کے ہمارے بیانات بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اعتراض نہیں بنتا کہ پاکستان ترانہ بنا لے گا، 2 منٹ خاموشی سے کھڑا رہے گا، تو وہی کام تو ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ پاکستان جو کرے نہ کرے، میرا سوال ہے، میرا کلپ لمبا بھی ہو رہا ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ کرنا ہم کو چاہیے۔ ملک یاسین ہمارا اثاثہ ہے، ہم کو کرنا چاہیے، ہم خود کرتے نہیں، ہم خود ماں کشمیر تو جنت ہے، ہم کیوں آزاد نہیں، بس ہم بھی ترانے نکالتے ہیں، ہم بھی ترانے نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ ترانے سے آگے گئے ہم؟ پنجابی اور پٹھانوں نے ہمارے لیے اپنے بچے قربان کیے، 3 4 بچے جن ماؤں کے تھے انہوں نے جہاد کے لیے بھیجے، قربان کیے انہوں نے، ہمارے 3 4 جس کے بیٹے تھے اس نے نیشنلٹی لینے کے لیے یورپ میں بھیجے، عرب کنٹریز میں درہم دینار کمانے کے لیے بھیجے، ابھی تک کما رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا شرم تم کو مگر نہیں آتی، لیکن کیا کریں، ہم خود پاک صاف، پھر بھی ہم پاک صاف، جہاد وہ کریں پاک صاف ہم۔ اس لیے محترم بھائیو، میرا کلپ لمبا ہو رہا ہے، میں پھر آخر پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاد کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں، اب ہماری باری ہے، لوگ آپ کو آزاد کرا کر کے آپ کو پلیٹ میں ڈال کر کے نہیں دیں گے، اس لیے ہمیں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، اور رائے شماری پر زور دیں پلیز، یہ علاق خود مختاری یہ کر کے مت کھیلیں، ورنہ ہم تماشا بنے ہوئے ہیں اور دنیا تماشائی ہے۔ ہم 50 جماعتیں خود مختاری کی، 8 10 12 جماعتیں الحاق کی، کیا کردار ہے، میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، کردار دیکھیں اور رائے شماری پر سب جمع ہوں۔ جو الحاق اور خود مختاری کی بات کرے اس کو آپ توجہ ہٹانے والا سمجھ کر، دشمن سمجھ کر اس سے کنارہ کرے اور اس کو ایک دم سائڈ لگائیں، کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا رائے شمارے سے ہی ہوگا۔ ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں اور پہلے ہم نام رکھ رہے ہیں، ابھی پہلے رائے شماری تو کریں، رائے شماری ہو جائے گی جدھر اکثریت ہوگی ووٹ کی ادھر جائیں گے ہم، سب کی مجبوری ہوگی ادھر جانا، تو نام خود بخود آ جائے گا۔ کیا ہے، ابھی رائے شماری کی بات ہی نہیں ہے، کوئی دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، تو ہم بچے کا نام پہلے سے رکھ رہے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ کلپ لمبا ہو چکا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات کڑوی لگی ہو تو معاف فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔